24 اگست 2001 کی رات تھی۔ وقت تھا تقریباً 1 بجے کا۔ آسمان پر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی اور نیچے صرف بے رحم سمندر۔ ایک بڑا عظیم الشان مسافر بردار طیارہ ایئر بس A330 کینیڈا سے پرتگال کی طرف محوی پرواز میں تھا۔ اس جہاز میں موجود تھے 306 افراد۔ ان کی زندگی کا سب سے خطرناک، سنسنی خیز اور ناقابل فراموش تجربہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ یہ پرواز عام نہیں تھی اور یہ کہانی بھی عام نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی جہاز بحر اقیانوس کے درمیان پہنچا، اچانک ایک الارم بجتا ہے۔ کاک پٹ میں موجود پائلٹس کو اطلاع ملتی ہے کہ جہاز کا ایک انجن فیول کھو رہا ہے۔ پائلٹ حیران، کو پائلٹ پریشان اور کنٹرول ٹاور مکمل خاموش۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ فیول کہاں گیا؟ چند لمحوں بعد دوسرا انجن بھی بند ہو جاتا ہے۔ جہاز کے دونوں انجن مکمل طور پر بند ہو چکے تھے۔ بجلی کا نظام فیل ہو جاتا ہے، روشنی ختم، جہاز کے اندرونی اسکرینیں بند۔ مسافروں کے چہرے پر خوب طاری ہو جاتا ہے، اور سب سے خوفناک لمحہ وہ لمحہ جب جہاز مکمل خاموشی کے ساتھ صرف نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے۔ کیا یہ جہاز سمندر میں گرنے والا ہے؟ کیا 306 زندگیاں لمحوں میں ختم ہونے والی ہے، یا قسمت نے ان کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے؟ آئے اس ناقابل یقین مگر بالکل حقیقی کہانی کو اول سے آخر تک جانتے ہیں۔ یہ ہے ایئر ٹرانسٹ فلائٹ 236 کی مکمل داستان، ایک سچی، حیران کن اور سبق آموز کہانی۔ ایئر ٹرانسٹ فلائٹ 236 نے اپنی پرواز کا آغاز کیا ٹورنٹو کینیڈا سے پرتگال لسبن کی طرف۔ یہ ایک طویل بین الاقوامی پرواز تھی جس کا سفر تھا بحر اقیانوس کو عبور کرتے ہوئے یورپ، پرتگال کے شہر لسبن تک جانا۔ جہاز ایک ایئر بس A330 تھا، جدید، طاقتور اور مکمل خودکار نظام سے لیس۔ اس جہاز میں موجود تھے 293 مسافر اور 13 عملے کے افراد۔ پائلٹ کا نام تھا کپتان رابرٹ پیشی، ایک تجربہ کار، نڈر اور سمجھدار انسان، اور ان کے ساتھ موجود تھے فرسٹ آفیسر ڈرک د جگر، نوجوان مگر ماہر معاون پائلٹ۔ پرواز نے شام کو روانگی لی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھے، کچھ فلم دیکھ رہے تھے، کچھ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ نیند کے مزے لے رہے تھے۔ کسی کو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ان کے لیے زندگی کے ایک یادگار رات بن جائے گی۔ تقریباً آدھی پرواز گزر چکی تھی۔ جہاز بحر اقیانوس کے بالکل درمیان میں تھا، زمین سے دور، کسی قریبی ایئرپورٹ سے بھی دور۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یا تو قسمت بچا سکتی تھی یا تباہی سب کچھ نگل سکتی تھی۔ کاک پٹ میں پائلٹس اپنے معمول کے چیک کر رہے تھے کہ اچانک ایک الارم بجا، فیول پریشر کا الارم۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سینسر خراب ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ فیول تو روانگی سے پہلے مکمل چیک کیا گیا تھا، انجن کا لیول پورا تھا، لیکن الارم مستقل بج رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ فیول تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ پائلٹ نے فوراً کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ کنٹرول ٹاور بھی حیران ہو گیا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے جدید جہاز میں اچانک فیول کم ہو جائے۔ تبھی ایک اور الارم بجا۔ یہ الارم تھا دائیں انجن کے فیول پریشر کا۔ اب صورتحال خطرناک ہو رہی تھی۔
کپتان نے پوری فیصلہ کیا قریب ترین ایئرپورٹ کی طرف رخ موڑو، اور وہ ایئرپورٹ تھا لیجس ایئر بیس، جو پرتگال کے ایک دور افتادہ جزیرے ایزورس میں واقع ہے۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اب فیول تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ جہاز کا پہلا انجن بند ہو گیا، پھر چند منٹ بعد دوسرا بھی۔ اب جہاز مکمل طور پر بغیر انجن کے فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہی دونوں انجن بند ہوئے، جہاز میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جہاز کے اندر سے صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی، ہوا کی سائے سائے جو جہاز کی جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ نہ انجن کی آواز، نہ کوئی وائبریشن، نہ بجلی، ہر طرف خوف کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ کپتان نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحے کا سامنا کرنا شروع کیا۔ ایسا لمحہ جس کی کوئی پریکٹس نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی تجربہ اور حوصلہ کام آ سکتا ہے۔ پائلٹ نے ایک آخری امید باقی رکھی، یہ جہاز اب گلائڈ کرے گا، ہوا میں تیرے گا جیسے کاغذی جہاز، اور ہمیں اتنی دور لے جائے گا کہ ہم زمین تک پہنچ سکے۔ ایئر بس A330 جیسے بڑے جہاز کو بغیر انجن کے گلائڈ کرانا تقریباً ناممکن جیسا تھا، لیکن کپتان رابرٹ پیچی نے اپنی زندگی کے ہزاروں گھنٹے فلائنگ کا تجربہ استعمال کیا۔ انہوں نے حساب لگایا، ہم لیجس ایئر بیس سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے، ہمارے پاس بلندی ہے مگر ایندھن نہیں۔ اگر ہم ہوا کی سمت اور رفتار کو سمجھ لیں تو شاید ہم وہاں تک پہنچ جائے۔ اس لمحے جہاز کے تمام بجلی کے نظام نے کام کرنا چھوڑ دیا، سارے انڈیکیٹر بند، کاکپٹ کی اسکرینیں بند، لائٹس بند، یہاں تک کہ ہائیڈرولک نظام بھی متاثر ہونے لگا۔ لیکن ایئر بس A330 میں ایک چیز تھی، راٹرام ایئر ٹربائن۔ یہ ایک چھوٹا سا پنکھا ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں باہر آتا ہے اور ہوا سے طاقت حاصل کر کے بنیادی نظام کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ یہی راٹ اب پائلٹس کی آخری امید تھی۔ اس کی مدد سے کنٹرول کا تھوڑا بہت نظام چلنے لگا۔ ادھر جہاز کے اندر مسافروں کا حال بیان سے باہر تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیبن عملہ خود بھی حیران تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہر طرف خاموشی اور صرف نیچے گہرا سمندر، اور ہر دل میں ایک ہی سوال، کیا ہم بچیں گے؟ پائلٹ مسلسل رابطے کی کوشش کر رہے تھے۔ کنٹرول ٹاور بار بار پوزیشن مانگتا مگر کچھ واضح نہیں تھا۔ پائلٹ نے صرف ایک بات کہی، ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم ایئر بیس تک پہنچ گئے تو معجزہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، ہر سیکنڈ باری لگ رہا تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا، بلندی کم ہو رہی تھی لیکن رفتار قابو میں تھا۔ کپتان نے خود کو پرسکون رکھا، کو پائلٹ سے بات کی، ہم اس جہاز کو نیچے لے جائیں گے، ہمیں صرف زمین دیکھنی ہے، ہمیں صرف لینڈنگ کی جگہ چاہیے۔ پھر دور کہیں روشنی دکھائی دی، لیجس ایئر بیس، وہ مقام جہاں تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا، اب سامنے تھا، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ کپتان رابرٹ پیچی اور ان کے معاون فرسٹ آفیسر ڈارک دے جگر نے اب تک جو کچھ کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے ایک 230 ٹن وزنی مسافر بردار جہاز کو بغیر انجن کے تقریباً 20 منٹ تک گلائڈ کیا، اور وہ اپنی منزل لیجس ایئر بیس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج ابھی باقی تھا، لینڈنگ۔ جہاز کے پاس نہ مکمل کنٹرول تھا، نہ بریکنگ سسٹم مکمل طور پر فعال، اور نہ ہی لینڈنگ گیئر پوری طرح محفوظ انداز میں کھلنے کی ضمانت دے سکتا تھا۔ یاد رکھیں، جہاز تقریباً مکمل پاور فیلئر میں تھا اور سب کچھ اب ایک آخری فیصلے پر آ چکا تھا۔ کپتان نے جہاز کو زمین کی طرف جھکایا، رفتار کو کنٹرول کیا اور بلندی کو حساب سے کم کیا۔ نیچے رن وے موجود تھا، لیکن اگر ذرا سی بھی چوک ہوتی تو جہاز رن وے سے پھسل کر تباہ ہو سکتا تھا، اور اگر گیئر نہ کھلا
تو نتیجہ تباہ کن ہو سکتا تھا۔ مسافروں نے کھڑکیوں سے دیکھا زمین قریب آ رہی ہے۔ ہر دل دھڑک رہا تھا، کسی کی زبان پر دعائیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو، اور ہر روح امید اور خوف کے درمیان معلق۔ پھر وہ لمحہ آیا، جہاز زمین سے ٹکرایا، ایک زوردار جھٹکا، پھر دوسرا، پھر ایک اور جھٹکا، لیکن جہاز قابو میں رہا۔ ایئر بس A330 نے بغیر انجن، بغیر مکمل طاقت کے 306 انسانوں کو زندہ سلامت زمین پر اتار دیا۔ جب جہاز رن وے پر مکمل رکا، پائلٹ نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ لینڈنگ ہوابازی کی تاریخ کی سب سے شاندار اور معجزاتی لینڈنگ میں شمار کی گئی۔ یہ دنیا کی سب سے طویل گلائیڈنگ لینڈنگ تھی، تقریباً 120 کلومیٹر، اور وہ بھی ایک اتنے بڑے جہاز کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ تھا، آخر ایسا ہوا کیوں؟ فیول ختم کیسے ہوا جبکہ روانگی سے پہلے سب کچھ چیک کیا گیا تھا؟ جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ جہاز میں غلط قسم کی فیول لائن لگائی گئی تھی۔ مرمت کے دوران جہاز کے ایک حصے میں غلط پرزہ لگایا گیا، جس کی وجہ سے فیول لیک ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی بڑی وارننگ کے۔ جیسے جیسے پرواز آگے بڑھتی گئی، فیول رسنے لگا، اور آہستہ آہستہ پورا ٹینک خالی ہو گیا، اور پائلٹس کو اس کا علم تب ہوا جب کافی دیر ہو چکی تھی۔ مرمت کرنے والے عملے نے ایک چھوٹی سی غلطی کی، اور وہ غلطی پورے جہاز کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک پرواز کی نہیں، بلکہ یہ ہے ذمہ داری، تجربے اور قیادت کی کہانی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب سب کچھ ختم نظر آئے تو حوصلہ، فیصلے اور دعا انسان کو بچا سکتی ہے۔ کپتان رابرٹ اور ان کے ساتھی کو بعد میں بہت سے ایوارڈ دیے گئے اور انہیں ہیرو مانا گیا۔ ان کی کہانی پر ڈاکومنٹس بنے اور کئی پائلٹس نے ان سے سیکھا، لیکن سچ یہ ہے، اگر وہ ایک لمحہ بھی ہار مان لیتے تو 306 جانیں آج ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ اگر آپ کو یہ حیران کن، سنسنی خیز اور 100% ریئل اور سچی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی حقیقی اور چونکا دینے والی کہانیاں لائیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں، زندگی میں معجزے بھی ہوتی ہے، بس ان پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ